آپ نے محسوس کیا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ پیشانی میں بخت ہوتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے پیشانی میں نور ہوتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے اس پیشانی سے ماتھا ہے اس کا، بھئی اس کا اپنا مقدر ہے۔ یہ جو آپ نے ہاتھ رکھا ہے نا سر پہ، اور یہ طلسماتی دنیا اور عملیاتی دنیا کا حیرت انگیز عمل ہے جس سے آپس میں محبت نہ ہو، نفرت ہو، بے چینی ہو اور خامخواہ بدگمانیاں ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں پوری دنیا میں، کیونکہ اس وقت پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے، پوری دنیا میں جہاں بیٹھے ہیں آپ اپنا سر پر اپنے دائیں ہاتھ رکھیں گے، اپنا دائیں ہاتھ الحق والولی، آمین۔ اب اسی ہاتھ کو اپنے ماتھے پیشانی پر رکھیں گے، پیشانی پر رکھ کر آپ پڑھیں گے یا شہیدو یا حسیبو، یا شہیدو یا حسیبو، یا شہیدو یا حسیبو، یا شہیدو یا حسیبو، آمین۔ اب ایک عمل ہے جو گھریلو جھگڑوں، گھروں سے نحوست کو ختم کرنے کے لیے، اولاد، میاں بیوی، بہن بھائی، رشتے ناتے، ان میں محبت ہے، ان میں محبت ہے۔ اس وقت معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے، اور جس کو لفظ کہتے ہیں نا کہ فیملی سسٹم بالکل ٹوٹا ہوا اور معاشرہ ٹوٹا ہوا۔ تو اس ٹوٹے معاشرے کو بحال کرنے کے لیے اور ٹوٹے معاشرے کو محبتوں میں لانے کے لیے یہ بہت طاقتور عمل ہے، بہت لاجواب عمل ہے۔ گھر میں نحوست ہے، بے برکتی ہے، جھگڑے نفرت ہیں، شیطانی وساوس اور ایک دوسرے پہ بے اعتمادی ہے، جو بھی یہ عمل کرے گا اس کا گھر بابرکت، پرسکون، خوشیوں کا گہوارہ، ہر جگہ سکھ سکون، آپس میں محبت، پیار، خوشبو، مہک، الحق والولی پڑھا ہے، اوپر سے آنے والی رحمتیں، برکتیں، محبتیں آپ کے جسم میں ایسے رگ رگ میں چلی گئی۔ اور آپ نے جو پیشانی پہ رکھا ہے نا، یہ یا شہید و یا حسیب پڑھا ہے، یہ پیشانی کے اوپر بخت، مقدر، برکت جو آپ کو دیکھے، آپ کو محبت، پیار، الفت اور آپ کا احترام، آپ کا وقار، آپ کی شان و شوکت۔ اب تیسرا عمل یہی ہے، گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھیں، گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا معز و یا غالب ہو، یا معز و یا غالب ہو، یا معز و یا غالب ہو۔ سر جھکا کے گردن کے پیچھے ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا معز و یا غالب ہو۔ اس کا معنی ہے اے عزت دینے والے، اے غلبہ دینے والے، مجھے ہر جگہ عزت عطا فرما، یا معز و یا غالب ہو، آمین۔ اب یہی دایاں ہاتھ ناف کے اوپر رکھیں گے، ناف کے اوپر رکھیں گے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اب آپ محسوس کریں ناف کے اوپر یہ دایاں ہاتھ رکھ کے آپ جو الفاظ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی میں آپ کھوئیں گے، آپ حیرت انگیز طور پہ اس کے تجربے دیکھیں گے۔ آپ ناف کے اوپر یہی ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا رقیب و یا حاکم ہو، یا رقیب و یا حاکم ہو، آمین۔ یہ آپ کے تن من میں سے، آپ کے انگ انگ میں سے بیماریاں، غصے، جذباتی کیفیتیں، گناہ، ٹکراؤ، نفرتیں، یہ اللہ کا نام نکال رہا ہے۔ آپ کے انگ انگ، آپ کے من میں سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں۔ اب یہی ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھنا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے دائیں گھٹنے پر یہ ہاتھ رکھنا ہے اور پڑھنا ہے یا حافظ ہو یا کریم ہو، یا حافظ ہو یا کریم ہو، آمین۔ آپ کے جسم کے ایک ایک جوڑ جوڑ کے اندر اللہ کا نام پہنچ رہا، اور جوڑ جوڑ سے بیماری، دکھ، نفرت، جادو، اثرات نکل رہے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، آخری عمل کرنے سے پہلے، آج کے اس پیکج کا ایک عمل ہے، اس سے پہلے ایک بات بتاؤں، یہ روح کی دنیا، عملیات کی دنیا، یہ وظائف کی دنیا ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے حوالے ہمارے پاس نہیں ہیں، اس کے ثبوت ہمارے پاس نہیں ہیں۔ میں جب لاتا ہوں یہ چیزیں تو ناواقفیت کی وجہ سے کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ہمارے اکابر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور ثبوت کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔
پڑھتے ہی نہیں ہیں، تلاش ہی نہیں کرتے۔ میں فقیر آدمی ہوں، سارا دن اپنے بڑوں کی کتابوں سے، یعنی ہماری بڑوں کی کتابوں سے مراد قرآن، حدیث اور اکابر کی جتنی بھی، یہ ہماری اصل پہلی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے، پھر حدیث ہے، اور پھر ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں ان کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے، ہمارے بڑوں کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے، اور ایک ایک رگ سے بیماری دکھ تکلیف کو نکالتے ہیں۔ اب بائیں گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں، سر جھکائیں، ڈوب جائیں اور پڑھیں یا شکور و یا فتاح ہو، یا شکور و یا فتاح ہو، یا شکور و یا فتاح ہو، آمین۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ سامنے کرنے ہیں جیسے دعا کے لیے، ان ساری چیزوں کو جو پڑھائے پھونک مارے، اور اپنے ہاتھ ایسے جھاڑیں جیسے کسی چیز کو جھاڑتے ہیں، اس تصور کے ساتھ سب تکلیفیں، سب بیماریاں، سب علتیں جھڑ گئیں، سب ذلتیں جھڑ گئیں، سب جادو جنات، سب تکلیفیں، سارے حالات، ساری تختیاں جھڑ گئیں، ساری پریشانیاں جھڑ گئیں۔ آپ نے ہاتھوں کو جھاڑ لیا، الحمدللہ، اللہم لک الحمد و لک الشکر، بہت طاقتور عمل کر لیا، بہت طاقتور عمل کر لیا۔ اور جو عمل اجتماعی کیا جائے اس میں کوئی رونے والا، کوئی دھونے والا، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی اللہ کا پہنچا ہوا، کوئی ہستی، اس کی قبول تو سب کا قبول۔ جن چیزوں نے آپ کی زندگی کو تنگ کیا ان پہ بندش لگوائیں، جنہوں نے آپ کو ویران کیا ہے، جنہوں نے آپ کو حیران کیا ہے، جنہوں نے آپ پہ بندش لگوائی ہے، جنہوں نے آپ کو دکھ دیا ہے، نافرمانی پر بندش لگوائیں، روزی کی تنگی پر بندش لگوائیں، جادو پر بندش لگوائیں، جنات پر بندش لگوائیں، آپس میں جھگڑوں پہ بندش لگوائیں، نافرمانی اور لڑائیوں پہ بندش لگوائیں، اور بیماریوں، دکھوں پہ، روگوں پہ، مشکلات پہ بندش لگوائیں، الجھنوں پہ بندش لگوائیں، مسائل پہ بندش لگوائیں، بندشوں پہ بندش لگوائیں۔ چاہتے ہیں آپ یہ چیز شاید کبھی نہ سنی ہو کہ بندش لگوانا بھی ایک عمل ہے، روحانی دنیا میں ایک عمل اس کو کہتے ہیں سلب، کسی چیز کو چھین لینا، بندش لگوانا۔ میں اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا، یہ بیٹھا تھا کسی جگہ، یہ کشمیری بازار ہے یہاں لاہور میں، تو ایک فقیر منگتا تھا، اس نے بہت سے کڑے چیزیں پہنی ہوئی تھی، اس کے پاس نا ایک چیز تھی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں دھواں ڈالتے ہیں، دکانوں پہ آ کے کرتے ہیں نا، دھواں ڈالتے ہیں، دھونی وغیرہ، ہرمل کی دھونی، لوبان کی دھونی، چیزوں کی دھونی ہوتی ہے، ڈالتے ہیں۔ حضرت بیٹھے تھے، حضرت نے فرمایا طارق اس کو بلا کے لا، اس فقیر کو بلا کے لا۔ تو میں نے کہا میرے حضرت بلا رہے ہیں، تو میں اس کو بلانے گیا، تو اس نے جب حضرت کو دیکھا نا تو دیکھتے ہی سمجھ گیا، اب میرا ہاتھ چھوڑوائے، میں نہیں جاتا، میں کہا نہیں میرے حضرت نے بلایا، میں زبردستی اس کو لے گیا۔ حضرت فرمائے ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا، پھر فرمائے ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا، ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا، ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا۔ میں نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کے حضرت کے ہاتھ میں دیا، سے ہاتھ کے کرے جا، پھر روئے اللہ کے واسطے معاف کر دے، نہیں کروں گا۔ اب مجھے پتہ نہیں کہانی کیا چلی ہے، پتہ ہی نہیں ہاتھ ملانے سے ہو کیا گیا ہے۔ اب روئے، چیخے، میرے بچوں کی روزی ہے، آئندہ نہیں کروں گا، غلطی ہو گئی ہے، نہیں کروں گا، نہ نہ جا۔ حضرت نے فرمایا جو اس کو دیتا تھا، جو اس کو خیرات دیتا تھا ٹھیک، جو نہیں دیتا تھا اس کی دکان پہ بندش لگاتا جا رہا تھا، کالے جادو کی، سفلی عمل کی بندش لگاتا جا رہا تھا۔ اور یہ ضروری نہیں آج کے بعد آپ سب کو دینا چھوڑ دیں، سب کو دینا شروع کر دیں، پیشہ ور لوگوں کو ہرگز نہ دینا، ہرگز نہ دینا۔ میرے پاس کئی لوگ بے شمار واقعات ہیں کہ ان کی ویگنیں چلتی ہیں، ان کی گاڑیاں چلتی ہیں، ان کے بینک بیلنس ہیں، ان کے بنگلے کوٹھیاں ہیں۔ بلکہ ایک واقعہ آیا کہ بیٹی کا رشتہ کیا تو رات کو سارے غائب ہو جاتے تھے، کہتے تھے ہماری جابیں ہیں، ہم کام کرتے ہیں، صبح آ کے سوتے تھے، بیٹھتے تھے، پتہ چلا رات کو سارے چوراہوں پہ جا کے مانگتے ہیں، اور ڈیفنس میں کوٹھی ہے۔ تو خیر تو کسی کو نہ دیں،
اور اس ڈر سے کہ بندش لگا دے گا آپ کے پاس صرف ایک چیز ہے، صرف ایک چیز ہے، یا حفیظ و یا سلام صرف 11 دفعہ۔ کسی کی جرات ہے جو بندش آپ پہ لگا سکے؟ کمال کرتے ہیں انہیں کہ جی حضرت نے واقعہ سنایا تھا، اب اس کو نہ دیا یہ تو بندش لگا دے گا۔ میں کہتا ہوں تو یا حفیظ و یا سلام سے اسی پہ بندش لگا دے، اسی پہ بندش لگا دے۔ اللہ کے نام میں طاقت ہے۔ 11 بار یا حفیظ و یا سلام کیا ہے؟ اس نے مانگا نہیں دیا، 11 دفعہ یا حفیظ و یا سلام پڑھ، اچھا اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا، اللہ بھی اسے اپنے در سے مانگنے والا بنا دے گا۔ ہم چاہتے ہیں وہ بھی اپنے اللہ کے در سے مانگنے والا بنے، اللہ کے گھر سے مانگنے والا بنا۔ تو بندش لگوائیں، بندش، اس سے وہ چیز چھین لیں یا اس کے اوپر وہ ایسی چیز مسلط کر دیں کہ وہ غلطی کر نہ سکے، یعنی کسی بندے سے گناہ چھین لیں، اس کے اندر سے وہ جادو چھین لیں، اس کے اندر کی وہ کالی چیز چھین لیں، یا اس کے اوپر وہ رکاوٹ لگا دیں، جیسے دروازہ بار بار کھلتا ہو، آخر آپ نے کنڈا لگا دیا، پھر آ کے کھول دو پہ تالا لگا دیا۔ انہوں نے کہا شکر ہے جو آتا تھا دروازہ کھولتا تھا، جو آتا تھا دروازہ کھولتا، بھائی دروازہ ساتھ لگا دے، ساتھ لگانے سے فائدہ نہ ہوا، پھر کنڈا لگا دیا، پھر اس سے بھی فائدہ نہ ہوا، آخر کیا لگا دیا؟ اس میں بندش تالا لگا دیا۔ آپ نے صرف اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑنا ہے، دائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا کیا پکڑنا ہے؟ صرف انگوٹھا پکڑنا ہے، صرف انگوٹھا پکڑنا ہے، اور یہ تصور کرنا ہے کہ جس چیز پہ آپ نے بندش لگانی ہے، جس چیز پہ بندش لگوانی ہے، آنکھیں بند کریں گے، سر جھکائیں گے، اور جس چیز پہ بندش لگوانی ہے، آپ نے جس چیز پہ بندش لگوانی ہے، میں ایک حرف دیتا ہوں وہ پڑھیں گے، اور میں بندش لگانے کا عمل خود بھی کروں گا، آپ کو خود ایک حرف دوں گا، وہ آپ نے پڑھنا ہے، ادھر میں خود اسم اعظم کا عمل کروں گا، بیماریوں پہ بندش، تکلیفوں پہ بندش، بندشوں پہ بندش، ناکامیوں پہ بندش، مسائل پہ بندش، ایسی بندش جس نے میری زندگی کو تلخ کڑوا کر دیا، میری نسلوں کو پریشان کر دیا، اللہ کے نام کی برکت سے دعویٰ نہیں۔ تو آپ نے سر جھکایا ہوا ہے، آنکھیں بند ہے، اللہ کی طرف دھیان ہے، اللہ اکبر، سر جھکایا ہوا ہے، آنکھیں بند ہے، اللہ کی طرف دھیان ہے، اور اپنے دائیں ہاتھ سے آپ نے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا پکڑا ہوا ہے، انگوٹھا پکڑ کے آپ نے صرف ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، دل ہی دل میں پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو وسع کرسی السماوات وهو اب پڑھیں بندشوں کا تصور کر کے، العلی العظیم العلی العظیم العلی، ساری آیت الکرسی پڑھتے رہیں، میری بات بھی سنتے رہیں اور اپنی بندشوں کا تصور کرتے رہیں۔ ساری آیت الکرسی کا پہلا اللہ لا الہ اور آخری اللہ کے دو نام العلی العظیم، بس تصور کریں کہ آپ کی بیماریوں پہ بندش لگ گئی، جادو پہ بندش، مسائل پہ بندش لگ گئی، العلی العظیم العلی العظیم العلی العظیم، آپ کی ناکامیوں پہ بندش لگ گئی، اور جن لوگوں نے آپ پہ بندش لگائی ہے، ظالم ہیں، دشمن ہیں، جادوگر ہیں، ان ناموں اور طاقتور عمل کی برکت سے ان پہ بندش لگ گئی۔